کہا جاتی ہے، یہ تمام کی تمام احادیث کی کتب، ایک بہت بڑا ذخیرہ، اس کے علاوہ بھی کئی سارے احادیث جمع کیے گئے تھے اس زمانے میں۔ جب وہ احادیث کو جمع کیا گیا تو ان کا مین آبجیکٹو کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جمع کیا جائے، حضور کے احادیث کو جمع کیا جائے، تاکہ امت مسلمہ تا دم قیامت تک اس کو پڑھیں، اس سے علم حاصل کریں۔ اگر محدثین یہ کام نہ کرتے تو پھر قیامت تک لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس اسلام کیسے ہوتا؟ محدثین نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بہت ہی باریکی کے ساتھ احادیث کو نقل فرمایا۔ یہ امت مسلمہ پر بہت بڑا انہوں نے احسان فرمایا۔ اب جب محدثین یہ کام کر رہے تھے، دوسری طرف فقہاء تھے۔ فقہاء کرام کا کام کیا تھا؟ فقہاء کرام کا کام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 150 ہجری، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بہت پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ تمام فقہاء کرام، ان کی کچھ اور ذمہ داریاں تھیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا تھیں؟ ان کی ذمہ داریاں تھیں کہ اپنے دور میں ہونے والے اور آنے والی جو دور اندیشی ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال کی ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی غیر معمولی صلاحیت دی تھی کہ یہ ہزاروں سال آگے تک سوچا کرتے تھے، اور قرآن مجید اور احادیث سے جدید طور کے مسائل اور آنے والے اس دور کے جتنے مسائل ہو، ان مسائل کا حل قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا کرتے تھے، اس کو جمع کیا کرتے تھے۔ ایک طرف محدثین، احادیث، ان کا کام تھا احادیث کو جمع کرنا، رجال کو جمع کرنا، جس کو بایوگرافیکل ایویلویشن آف دا حدیث نیریٹرز کہا جاتا، جنہوں نے اسماء و رجال کی کتابیں لکھی۔ محدثین کا مین گول تھا، ان کا آبجیکٹو تھا احادیث کی حفاظت کی جائے، احادیث کو کتابوں میں نقل کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ لہٰذا ان کا جو ایم آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ رجال کو جمع کرو، ہر حدیث کے اوپر جو جتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، یہ روایت کون سے درجے کی ہے، اس کے اوپر حکم لگانا، اس کی جانچ کرنا، ہر حدیث کے اوپر، جیسے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں کے اوپر بھی انہوں نے جرح کی، اس کی ایویلویشن کی کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ راوی کون ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، جو کچھ ان کو انفارمیشن ملتی گئی وہ اس کو جمع کرتے گئے۔ فقہاء کا دوسرا کام یہ تھا، قرآن اور سنت کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو مباحات، کون سی چیزیں فرائض ہیں، قرآن اور سنت سے نکالتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سووں نے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شاگرد بیٹھتے، بار بار وہ قرآن مجید کے اوراق پلٹاتے اور پھر وہ آثار صحابہ سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے۔ یہ جورسپروڈینشل لا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فقہاء سے وہ کام لیا جو محدثین نہیں کر سکتے تھے، اور محدثین سے وہ کام لیا تھا جو فقہاء نہیں کر سکتے۔ فقہاء کا کام کچھ اور تھا، محدثین کا کام کچھ اور فقہاء کرام جیسے اصحاب الرائے کہا جاتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، فقہاء اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے، جو کچھ فرماتے تھے قرآن اور سنت کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقہاء سے کچھ کام لیا، اور ایک شخص زندگی میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ تاجر ہے تو وہ صرف اور صرف بہترین تجارت کرتا ہے۔ دوسرا شخص ہے وہ تاجر نہیں ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کتابیں لکھنا ہے، اس کا کام یاد کرنا، میمورائزیشن کرنا اور چیزوں کا حفظ کرنا، اس کا یہ کام ہے۔ پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کا ایک ریسرچ اپنا ورک ہے، اس کا ایک اپنا آرٹ ہے۔ اب یہ جو دو لوگ مختلف ہیں، جو شخص اپنی تجارت، اپنی زندگی کا ایم آبجیکٹو تجارت کو، اپنا دماغ تجارت کی طرف لگاتا ہے، اس کے سارے دماغ کے دروازے تجارت کی طرف کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کام دیں گے میمورائزیشن کا، ریسرچ ورک کا، تو شاید وہ کر سکے، لیکن اتنا نہیں کر سکے گا جتنا یہ شخص کر سکے گا، جس نے اپنی ساری زندگی میمورائزیشن کو کہ اپنے حافظے میں لگا دی، ریسرچ میں لگا دی، پڑھنے میں لگا دی، اتنی آگے تک نہیں پہنچ سکے گا جتنا ایک شخص نے ساری کی ساری اپنی زندگی کا حصہ پڑھنے میں، علم کو حاصل کرنے میں لگا دی۔ اور یہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے ساری زندگی، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ تجارت کر کے بتائیں، تو وہ تجارت تو شاید کر لے گا، لیکن وہ اس طریقے کی تجارت نہیں کر سکے گا جس طرح ایک تاجر اپنی ساری زندگی کا وقت تجارت میں اس نے لگا کر اپنے ذہن کو کھولا، تجارت کے اس نے دروازے کھولے۔ تو جو شخص جس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی زندگی اس کے لگا دیتا ہے، تو پھر اس کا مائنڈ، اس کا ذہن فن کی طرف وہ اپنا ذہن کو صرف کر دیتا ہے، پھر اس کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔
تو محدثین کا جو کام ہوتا تھا وہ کام یہ ہوتا تھا کہ حدیث کی حفاظت ہونی چاہیے، حدیث کے ابواب برابر سے لکھنا، ترجمۃ الباب اس کے لکھنا، یعنی کہ حدیث مبارکہ کو اس طریقے سے بنانا کہ کوئی شخص اگر حدیث کی کتاب پڑھنا چاہے تو اس کو فقہ کا بھی علم آ جائے، اس طریقے سے اس کے ترجمۃ الباب کو بیان کرنا، پھر اس کے رجال کو برابر سے بیان کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کے اوپر ایک ایک نظر رکھنا، پھر حدیث کے اوپر حکم لگانا۔ دوسری طرف کام ہوا کرتا تھا، اس بات کی فکر میں لگے رہتے کہ نماز اگر پڑھنا ہو، نماز میں کتنے مسائل، روزے میں کتنے مسائل ہیں، حج میں کتنے مسائل ہیں، زکوٰۃ میں کتنے مسائل ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل، پھر زندگی کے چھوٹے موٹے بڑے تمام کے تمام مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے، یہ فقہائے کرام کی ڈیوٹی تھی، یہ محدثین کی ڈیوٹی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی حفاظت فرمائی۔ میں آپ